جسٹ ہیلنگ چاہیے تھوڑی، جسٹ میں بنا. سانس نہیں لینا، سانس نہیں لینا، سانس بند کر، سانس بند. اللہ اوپر، اللہ اوپر، اللہ اوپر. گوشت نہیں.
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ।
الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا جنہیں بخشارات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو پدھوں کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام رسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو صبر مانی سورج کے شعلے بھی کہتے مشرق شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نظر سارے دیے کم کار دیے نظر سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار
دیے گھر سارے سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے ہاں بخشش وچ دیدار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے میرے گل دا عاجز کہتا میرے عاجز کہتا دنیا دار مار دیے سن دے دنیا دار مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے سبحان اللہ دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا قدماں والا اے گھر کافی ہے قدماں والا گھر کافی ہے سانوں تیرا در کافی ہے سانوں تیرا در کافی ہے کی کرنیا اور کمایا میرے سایہ کی کرنیا اور کمایا تیرے نال بہارا آیا دو جگ دے میرے سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہارا آیا تیرے نال بہارا آیا سایہ چھوڑنا رہی کوئی جگ دے سایہ چھوڑنا رہی کوئی جگ دے اور لوڑنا رہی کوئی جگ دے اور لوڑنا رہی کوئی جگ دے تساں جس لوئی خیر پایا میرے سایہ تساں جس لوئی خیر پایا میرے سایہ تساں جس لوئی خیر پایا تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے سایہ سایہ دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا صدقہ نبی لجن پاج دسایا صدقہ نبی لجن پاج دسایا صدقہ تیری آج دسایا صدقہ سائی حسن کا سایہ صدقہ فخر مصطفیٰ کا سایہ جو عزت فاروقی پایا میرے سایہ جو عزت مریدہ پایا میرے سایہ جو عزت مریدہ پایا تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے سایہ تیرے نال بہار
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اسعادت کل امامت کل سیادت کل امانت کل اسعادت کل امامت کل سیادت کل امانت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح
سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبا چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے سبا چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمینوں تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر، منافق، مرتد اور جہنمی ہے، اسی طرح حضور کی ناموس اور عزت پر حملے کرنے والا بھی کافر، منافق، مرتد اور جہنمی ہے. سب سے جو اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دین سارے کا سارا ادب مصطفیٰ ہے. سارا دین حضور نبی کریم کے گرد ہی گھومتا ہے. ایمان کی جان، ایمان کی اصل اور ایمان کی روح ادب مصطفیٰ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پورا زور دیتا ہے
کہ حضور نبی کریم کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سارے آداب سکھاتا ہے، کیسے حضور کی بارگاہ میں آنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے کلام کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ حضرات، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین کی چھت ہے۔ دین کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے۔ بنیاد کے نیچے بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد ادب مصطفیٰ ہے۔ اور کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ ظاہر کا تقویٰ ہے، بدن کا تقویٰ ہے، باطن کا تقویٰ، دل کا تقویٰ ادب مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کی تعظیم کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں۔ عربی کا ایک لفظ ہے رائنا، جس کا مطلب ہے رعایت فرما دیجئے۔ صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، انہیں کوئی بات سمجھ نہ آتی، ورز کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رعایت فرما دیجئے۔ لیکن یہودیوں نے اس کی آئین کو لمبا کرنا شروع کر دیا، جس سے نعوذ باللہ ان کی زبان میں لفظ بن جاتا ہے چرواہا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کی تعظیم کا اتنا خیال رکھتا ہے، ایسا لفظ جس کے بولنے میں شک پڑ جائے، گستاخی کا شبہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ لفظ بولنے سے منع فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو انہیں رائنا مت کہو بلکہ عرض کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں، واسمعوا اور خاموش رہا کرو، انہیں غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر، ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور ایک صحابی کی کیا عظمت ہے، کسی زمانے کے 70,000 غوث ان کی عظمت کو جمع کر لو، صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہو، گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑے تو وہ 70,000 غوث اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک صحابی کی عظمت ہے، اور جو صحابہ کا امام اس کی کیا شان ہوگی، پھر فاروق اعظم کی کیا شان ہوگی۔ وہ حضور کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کی آواز سہون اچانک نبی کریم کی آواز سے اونچی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ان کے حضور اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارا شعور بھی ختم ہو جائے۔ یہ آیت آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم ڈر گئے، انہوں نے اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لی کہ کہیں ہماری آواز نبی کریم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ تو جب میرے نبی کا ادب کیا تو اللہ نے کس انعام سے نوازا؟ کلندر لاہوری فرماتے ہیں خاموش ہے دل بری، بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ جب ادب کیا تو اللہ نے کس انعام سے نوازا؟ اللہ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل تقوی کے لیے پرکھے جا چکے ہیں، لہم مغفرات واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا صدیق اکبر اور فاروق اعظم متقی ہیں۔ اب انہیں کو کہے وہ فاسق ہے، باغ فتق لوٹ کے کہا گئے وہ کون ہے؟ پھر وہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ نے ان سے بخشش کا وعدہ کیا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بخشش ایسے یقینی ہے جیسے رب کا ایک ہونا ہے۔
جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ پورا گروہ جہنمی ہے. اور جس کو جو ملا ہے میرے نبی کے ادب سے ملا ہے. جو جتنا زیادہ ادب کرتا گیا اس کو اتنا ہی مرتبہ بلند ہوتا گیا. صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، وہ نگاہیں نیچی رکھ کے بیٹھا کرتے تھے. حضور کے چہرے کی طرف ادب کی وجہ سے دیکھتے نہیں تھے. وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ہم ہل گئے تو جیسے ہمارے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا وہ پرندہ اڑ جائے گا. وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتے تھے. جب میرا نبی کوئی حکم دیتا ہر صحابی کی کوشش ہوتی کہ میں اسے پہلے کروں گا. حضور کریم وضو کرتے، وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ دیتے. حضور کریم اپنے بال مبارک رشواتے، بالوں کو زمین پہ گرنے نہ دیتے، اپنے پاس رکھتے، اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتے. حضور کے ناخن مبارک، حضور ناخن مبارک رشواتے، وہ ناخن اپنے پاس رکھ لیتے، اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتے تھے. جب اتنا ادب کیا تو اللہ نے فرمایا رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، میں ان سب سے راضی ہوں. اور صدیق اکبر نے جب غار ثور میں حرام مصطفیٰ پہ جان قربان کی تو نبی کریم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل نیکی غار ثور میں صدیق اکبر نے کی. فاروق اعظم نے جب ایک مسلمان کو قتل کیا، اس نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا. علی مرتضیٰ شیر خدا، وہ حضور کی نلین پاک سینے سے لگائے رکھتے تھے، نبی کریم نے ان کو علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا بنا دیا. قرآن کا سب سے بڑا مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ کیسے بنے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ پانی کا لوٹا اپنے سینے سے لگائے رکھتے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں حضور کریم کو گرم پانی وضو کے لیے پیش کروں گا. ایک دن حضور کریم خوش ہو گئے، آپ نے اپنی کن کی زبان سے فرمایا جا تو قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے، حدیث کا سب سے بڑا محدث وہ کیسے بنا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ حضور کی نلین پاک سینے سے لگائے رکھتے تھے. ایک دن نبی کریم راضی ہو گیا، آپ نے فرمایا جا تو حدیث کا سب سے بڑا محدث ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جتنے بھی احادیث لی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی ہے. ان احادیث سے انہوں نے فقہ بنائی ہے. فقہ حنفیہ نبی کریم کی نلین پاک کا صدقہ ہے. اور خانہ کعبہ وہ کیسے مسلمانوں کا قبلہ بنا؟ جس دن حضور کی ولادت ہوئی 3 دن تک خانہ کعبہ اماں آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ کرتا رہا. تو نبی کریم نے اس ادب کا صلہ دیا، اسے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا. حضور کریم نے پچھنے لگوائے، حجامہ جسے کہتے ہیں. آپ نے اپنا خون مبارک ایک صحابی کو دیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر. یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں. ان کو دیا کہ جاؤ اس خون کو کہیں گراؤ. تو وہ لے کے چلے گئے اس پیالے کو. انہوں نے دیکھا، سوچا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ میں اسے گراؤں کہ بے ادبی نہ ہو. یہاں گراؤں گا بے ادبی ہو جائے گی، ادھر گراؤں گا بے ادبی ہو جائے گی. تو وہ خون پی ہی گئے. حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ خون کا پینا حرام ہے. اور بھی چیزیں حرام ہیں جن میں خون کا بھی ذکر ہے کہ خون پینا حرام ہے، لیکن وہ خون میرے نبی کا تھا. جب خون پی لیا تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے. میرا نبی جانتا تھا اس نے کیا کیا. فرمایا کیا کیا خون کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو وہ پی گیا. تو نبی کریم نے فرمایا قیامت تک تیری ساری آنے والی نسلیں جنتی اور تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی. تو جتنا زیادہ ادب کیا اس کی اتنی جولی بڑھتی گئی. اور مرشد کریم کا ادب بھی حقیقت میں نبی کریم کا ادب ہے. آج بھی مرید کو مرشد کی زیارت سے وہی اجر ملتا ہے جو صحابی کو نبی کریم کی زیارت سے ملتا تھا. چلو نبی کریم کی نلین پاک تو ہمیں نہیں مل سکتی، بادشاہی مسجد میں تھی وہ بھی چوری ہو گئی، لیکن مرشد کریم کی تو تمہیں مل سکتی ہے. وہی سینے سے لگا لو، تمہیں وہی فیض ملے گا. عقیدہ اپنا پکا کر لیں، یقین بنا لیں. ہمارے عقیدے میں کمی ہے، میرے مرشد کے دینے میں کمی نہیں ہے. عقیدہ بنائیں گے تو وہی جو صحابی کو فیض ملا آپ کو بھی ملے گا. تو حضرات جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اس کے ادب کے تقاضے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی گستاخی کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے.
تو جنہوں نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی، جیسے یہ فرانس والوں نے کی، انڈیا والوں نے کی، ان کے بارے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينًا، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ذلت کے عذاب 3 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے، تیسرا یہ ہے کہ ان گستاخوں کو اس دنیا میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھٹکارے ہوئے لوگ جہاں کہیں ملے پکڑے جائیں انہیں گن گن کے قتل کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ یہ آفت صاحب بیٹھے کیوں؟ یہ آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 61، پھر آیت نمبر 62 ہے، اس سے اگلی آیت ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی دستور رہا ہے جو اس سے پہلے گستاخ گزر چکے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ازل سے لے کے ابد تک، جو بھی میرے نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا میں اسے نشان عبرت بنا دوں گا، اسے واصل جہنم کر دوں گا۔ اور حدیث پاک ہے، نبی کریم نے فرمایا من سب نبی فقتلوہ، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ اور ایک دن آپ نے اپنا منہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میرے منہ مبارک کی بھی بے ادبی کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، خوشبو ہی نہیں سونگھ سکتا، جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہمیں حضور نبی کریم کے جسم اقدس کی سب سے جو قریبی تبرک مل سکتا ہے وہ منہ مبارک ہے۔ جس کسی کو نصیب ہو جائے چون کی آنکھوں کو لگا لے، کپڑے میں سجا کے رکھ لے، یہ بخشش کا بہت بڑا بہانہ ہے۔ اور ایک منہ مبارک کی کتنی عظمت ہے۔ حضور کریم معراج پہ تشریف لے گئے، یہ بات نہ بھولنا، یہ ایک بات یاد رہے گی تو ناموس رسالت کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو نے جبریل امین کو 1,00,000 پر عطا فرما دی ہے، اگر وہ ایک پر پھیلا دیتا ہے سدرۃ المنتہا سے زمین تک آ جاتا ہے، اگر دوسرا پر پھیلا دیتا ہے زمین سے سدرۃ المنتہا تک چلا جاتا ہے، اگر سارے پر پھیلا دیتا ہے ساری کائنات پہ چھا جاتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ فرمایا محبوب جبریل امین کے پروں سے کسی کو کچھ ملتا نہیں، میں نے آپ کو 6,00,000 زلفیں عطا فرمائی۔ کتنی فرمائی ہیں؟ 6,00,000 زلفیں۔ اگر آپ حشر کے دن اپنی زلفوں کو بکھیر دیں گے آپ کی ساری گناہگار امت آپ کی زلفوں کی چھاؤں کے نیچے آ جائے گی۔ جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا۔ پھر اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ایک منہ مبارک کی اتنی عظمت ہے، اس کے صدقے سے میں تیری ساری گناہگار امت کو بخش دوں۔ جبریل امین کے پر چاہیے کہ نبی کا منہ مبارک؟ کمال حسن سے آگے میری سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میری سرکار کے گیسو۔ اور خالد بن ولید بہت بڑا جرنیل، کبھی جنگ نہیں ہارا، نبی کریم نے فرمایا یہ سیف اللہ اللہ کی تلوار ہے۔ جنگ یمامہ کا ہیرو عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس کا سپہ سالار خالد بن ولید۔ اے خالد بن ولید تیری فتوحات تیری عظمت کا کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری عزت میری فتوحات کا ایک ہی راز ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں نبی کریم کے 2 منہ مبارک سلوا کے رکھ لیے ہیں، جب میں وہ پہنتا تو مجھے پتہ ہو جائے۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بنی ہے بات جس جس کی جہاں میں محمد کے بنانے سے بنی۔ اگر منہ مبارک تو جسم اقدس کا کروڑواں حصہ ہے، اگر کوئی بدبخت اس کی گستاخی کرے تو اللہ اسے نشان عبرت بنا دے گا۔ تو جو براہ راست ذات مصطفیٰ کو تکلیف دے اس کے عذاب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟
اور صحابہ کرام کو جب بھی موقع ملا انہوں نے ان گستاخوں کا سر تن سے جدا کر دیا. بس 2 واقعے سناؤں گا، وقت کافی ہو گیا، وہ ضروری ہیں. ایک بندہ سورہ بساوت اللہ کی تلاوت کرتا تھا. حالانکہ جی آیت پوری میرے نبی کی شان ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شان حبیب الرحمان من آیات القرآن، 103 آیات ہیں. اس میں یہ پوری صورت انہوں نے نعت مصطفیٰ کے طور پہ لکھی، لیکن اس بندے کے دل میں بغض تھا. وہ سورہ بساوت اللہ کی تلاوت کرتا تھا. عمر فاروق کو پتہ چلا، آپ اس کے پاس چلے گئے. آپ نے اسے فرمایا کہ تم یہی آیت کیوں تلاوت کرتے ہو؟ کہتا جی آیت مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں اللہ کا جلال ظاہر ہوا، اس میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے. فکروں پہ آپ نے غور کرنا ہے، بندہ کیسے بے ایمان ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اسے اسی لمحے قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ، فاروق اعظم نے ایک امام مسجد ایک مومن کو قتل کر دیا ہے. یا رسول اللہ، ان کا کیا بنے گا؟ نبی پاک نے عمر فاروق کو بلایا. آپ نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ سورہ بساوت تو اللہ کی تلاوت کرتا تھا. جب میں نے اسے پوچھا، کہتا یہ آیت مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں اللہ کا جلال ظاہر ہوا، اس میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا. تو یا رسول اللہ، میرے ایمان نے گوارا نہ کیا، میں نے اسی لمحے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. یا تو ہوتا نا، نبی کو آپ فرماتے نہیں جی تم نے غلط کیا، قتل کیا. نہیں، آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے کیا سوچا عمر نے ایک مومن کو قتل کیا؟ نہیں، عمر نے ایک منافق کو قتل کیا. تو آگے آپ نے فرمایا یہ فکرہ غور کرنے والا کہ جس وقت اس نے کہا کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا، وہ اسی لمحے ایمان سے خارج ہو گیا. اور ایمان نام ہے میری محبت کا. اور آج کل جو ہو رہا ہے، ایک مرزا جیل میں ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی گستاخی کرتا ہے. میں نے تاریخ میں اتنا بدترین گستاخ میں نے نہیں دیکھا. اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہتا ہے حضرت صاحب فلاں مسجد کے امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کی قمیض مبارک گندی تھی. صرف اتنا اس نے کہا، قمیض مبارک گندی تھی، یہ فکرہ اس نے کہا. تو اس کے بارے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ بندہ کافر ہو گیا. وہ کہتا ہے حضرت صاحب حالانکہ قمیض بظاہراً تو گندی تھی، وہ کافر کیسے ہو گئے؟ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو دل پہ نقش کرنے والے ہیں اعلیٰ حضرت کے. آپ نے فرمایا یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں لفظوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو. اگر کہنا ہے تو یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے. تو جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کس کھاتے میں ہے. جو کہتے ہیں وہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، ان کے تو والدین نعوذ باللہ جہنمی ہیں، وہ کون سا کھاتا ہے پھر. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ فرانس والوں نے گستاخی کی تھی. ان سے پوچھا کہ تم نے گستاخی کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے تو اتنی گستاخی کی نہیں جتنی تمہارے مسلمانوں نے تمہاری کتابوں میں کی ہیں. اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو ایسے لوگوں سے بچتے رہیں. ان لوگوں کے پاس جائیں جو حضور کی محبت دیتے ہیں، حضور کا ادب دیتے ہیں. مرشد کریم کے پاس آئیں جو بتاتے ہیں. داتا علی جوہری کا واقعہ کشف المحجوب والا کہ نبی کریم کے نلین پاک کے ساتھ جو ذرے لگے ہوئے ہیں، جب ان کو اپنی آنکھوں میں سرما بناؤ گے تو تمہیں آخری مقام ملے گا. تو یہ ادب کی باتیں ہیں. ادب والوں کے پاس بیٹھو گے تو ادب والے ہو جاؤ گے، بے ادبوں کے پاس بیٹھو گے تو بے ادب ہو جاؤ گے. اور آپ نے ناموس رسالت کہا کیسے ادا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ووٹ تحریک البئی کا یا رسول اللہ کو سلام پڑھو. مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں
عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلی حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار غم مغرق خذ لی سیلنا اشکالنا قوت عشق سے الفست کو بالا کر دے دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے بے کر تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات صحت قابل صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما ناظرین نالین پاک دے صدقے سب دوستان دیا نیک تمنا ایک آرزوہ پورا فرما اے اولادان نیک صالح نلین اولاد عطا فرما مولا اہل خانہ تے کروڑ رحمت عطا فرما مولا بھیج نبی پاتے درود جتنا تیرے نزدیک عدد آگا شمار جتنا درختان دے پتے پائیں دے قطرے رہتے درے نے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا یسلم وسلم دائماً ابداً ابدا کثیراً کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا 30